اولاد ہماری کفار نے ساری ماری ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا مسلمانوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو تڑپ رہی ہیں، وہ بچیاں جنہوں نے UN کے کیمپوں کے اندر بھی پناہ لی ہے، اقوام متحدہ کے پناہ گاہوں کے اندر پناہ لی ہے، ان کے کیمپوں کے اندر پناہ لی ہے، وہ بچیاں بھی تڑپ رہی ہیں، ان بچیوں کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ تو فلسطینی کیا کہتے ہیں ذرا توجہ کرنا۔ کفار نے ہماری ساری اولاد ہی ماری ہے، اولاد ہماری کفار نے ساری ماری ہے، ہمت ہم نے پھر بھی نہیں ہاری ہے، ہم نے شیطانی فوج للکاری ہے، اب مسلم فوج تیری باری ہے۔ ایک تو نیٹو فوج ہے، اس میں بھی مسلمان شریک ہیں، وہ مسلم فوج کہاں چلی گئی جو 30 ملکوں کی فوج تھی، جس کے متعلق ہمیں آگاہ کیا گیا تھا کہ جنرل رحیل اس کا سرپرست ہے۔ اس مسلم فوج کو فلسطینی کیا پیغام دے رہے ہیں، کس طرح للکار رہے ہیں، کس طرح اس فوج کو پکار رہے ہیں۔ مسلمان ذرا توجہ کر۔ اولاد ہماری کفار نے ساری ماری ہے، ان کے جب گلے کاٹے ہیں نا، تب آپ دیکھ کر وہ منظر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، پہلے بھی مارتا آ رہا ہے۔ تب امریکہ نے آواز نہیں اٹھائی جب اسرائیل کے کچھ وہ جو شرارت پسند لوگ تھے وہ مرتے ہوئے نظر آئے ہیں، تو امریکہ کود پڑا ہے۔ بتلاتا ہوں آگے تفصیل۔ کیا کہتے ہیں؟ اولاد ہماری کفار نے ساری ماری ہے، ہمت ہم نے پھر بھی نہیں ہاری ہے، ہمت ہم نے پھر بھی نہیں ہاری ہے، کفار کے نشانے پر جمع پونجی ہماری ساری ہے۔ اولاد سے بڑھ کر تو کوئی جمع پونجی نہیں ہوتی۔ کفار کے نشانے پر جمع پونجی ہماری ساری ہے، مسلم فوج اب تیری باری ہے، ہم نے شیطانی فوج للکاری ہے، 30 ملکوں کی مسلمان فوج اب تیری باری ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ رات اندھاری ہے ہر طرف سے بمباری ہے، رات اندھاری ہے ہر طرف سے بمباری ہے، فلسطین پر چھائی، فلسطین پر چھائی بے قراری ہے، مسلم فوج اب تیری باری ہے، وہ اقصیٰ جس میں نماز پڑھنا مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ ثواب ہے، اس مسجد اقصیٰ پر بے قراری ہے، مسجد اقصیٰ کی بیٹیوں پر بھی بمباری ہے، مسجد نبوی کی بیٹی مسجد اقصیٰ پر بھی بمباری ہے، مسلم فوج اب تیری باری ہے، ہم نے شیطانی فوج للکاری ہے، ہم نے لاشوں پر رات گزاری ہے۔ جب باپ نے اپنی بیٹی کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، مسلمان دیکھ کر وہ منظر انسان کے آنسو ہی رک نہیں سکتے۔ آپ بتلائیں کتنا چھوٹے معصوم بچے محبوب ہوتے ہیں۔ ہمارے جو قائد ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے پیغام دیا فلسطینیوں کو، فلسطینیوں او مسلمان مجاہدو، یاد رکھنا کسی چھوٹے بچوں کے اوپر حملہ نہ کرنا۔ اور ان یہود عورتوں نے گواہی دی کہ مسلمان مسلح فوجی میرے گھر کے اندر 2 گھنٹے گزارتے ہیں، مجھے بھی کچھ نہیں کہتے، میرے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہتے، یہ اسلام ہے۔ اب اسلام کی چھوٹی بچیوں کا کیا حال ہے؟ ذرا مسلمان توجہ کر۔ ہم نے لاشوں پر رات گزاری ہے، امت محمدیہ درد کی ماری ہے، جہاں بھی دیکھو امت محمدیہ کا خون بہایا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں فلسطینی؟ ذرا توجہ کرنا۔ ہم نے لاشوں پر رات گزاری ہے، امت محمدیہ درد کی ماری ہے، درد میں زندگی ساری ہم نے گزاری ہے، امت محمدیہ درد کی ماری ہے، اسی درد میں ہم نے ساری زندگی گزاری ہے، اب مسلم فوج تیری باری ہے،
ہمیں تیری انتظاری ہے، جینا ہے تو جئیں گے ورنہ جنت میں ہم سب کی افطاری ہے، ورنہ جنت میں آقا کے پاس ہم سب کی افطاری ہے، مسلم فوج اب تیری باری ہے، ہم نے شیطانی فوج للکاری ہے، اللہ نے بھی ہم پر مدد اتاری ہے، اللہ نے بھی ہم پر مدد اتاری ہے، ہم نے بھی سڑکوں پر کی شکر گزاری ہے، اللہ نے بھی ہم پر مدد اتاری ہے، ہم نے بھی سڑکوں پر کی شکر گزاری ہے، اب مسلم فوج تیری باری ہے، ہم نے شیطانی فوج للکاری ہے۔ مسلمان، میں عرض کر رہا تھا ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ۔ او مسلمانوں، تمہارا قرآن بتلاتا ہے، وہ قرآن جس کو ہم پڑھنا چھوڑ گئے ہیں، قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ یہودی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا، وگرنہ اللہ تمہیں ایسے کچل کر رکھ دیتا جس طرح چکی کے اندر دانوں کو کچل کر رکھا جاتا ہے اور ان کا آٹا تیار کیا جاتا ہے۔ تمہاری تو طاقت کچھ نہیں، اور وہ بڑی بڑی طاقتوں کو ختم نیست اور نابود کر چکا ہے۔ اس رب ذوالجلال کو نہ للکارو۔ جب مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو یہ آگے چونکہ سازشی ہیں، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، ابھی میں آپ کو قرآن سنا چکا ہوں خطبے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ فقیر ہے۔ معاذ اللہ، کیا کہا تھا صدیق اکبر کو کہ کیا اللہ فقیر ہے؟ صدیق اکبر نے جب چپیٹ لگائی، ریپٹو لگایو، تب صدیق کیا کر شکایت لگانے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چلاک، یہی بدبخت انسان تھے۔ آج یہ جب کہ ساری زندگی فلسطینیوں کے اوپر ظلم اور بربریت ڈھاتے رہے، جب فلسطینیوں نے بھی سر اٹھایا، فلسطینیوں نے کہا کہ جی جب مرنا ہے تو کیوں ایسے مر جائیں، بیماریوں کے اندر کیوں نہ کچھ کر کے مر جائیں۔ تب انہوں نے امریکہ کا سہارا لیا، امریکہ کو جا کر شکایتیں لگائی کہ فلسطینیوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، حالانکہ ایک رپورٹ نہیں ہے، صرف اور صرف فیک رپورٹیں ہیں، جھوٹی رپورٹیں ہیں۔ مسلمانوں نے نہ تو ان کے بچوں کو ذبح کیا ہے، نہ ہی ان کی عورتوں کو ذبح کیا ہے، بلکہ ان کی عورتوں نے آ کر گواہی دی ہے کہ مسلمانوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، مسلمان اتنا پرامن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا پیارا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے جتنی مرضی جنگ ہو، جتنا مرضی سامنے دشمن ہو، اس دشمن کے بچوں کو، اس دشمن کی عورتوں کو، اس دشمن کے بوڑھوں کو کبھی کچھ نہ کہنا۔ اتنا پیارا مذہب ہے۔ تو جب فلسطینیوں کے اوپر اب اسرائیلیوں نے ظلم ڈھائے، اب امریکہ کو وہ ظلم نظر نہیں آ رہے، تو میں عرض کر رہا تھا یہ چلاک قوم ہے جو مسلمانوں کو، ان کی ایک بہت بڑی صہیونی سازش ہے جسے شیطانی سازش کہا جاتا ہے۔ انہوں نے میٹنگ کی ہے، اس کتاب کے اوپر بھی پابندی ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، انگلش کے اندر ہے، اور وہ جس کے پاس ہوتی اس کو پھانسی پر بھی لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس کے اندر ان کی ساری چالیں لکھ کر رکھ دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے مسلمانوں کے اوپر اس طرح کا کنٹرول کرنا ہے، اس طرح کا کنٹرول کرنا ہے کہ ان کو غلام بنا کر رکھ دیں گے، جس طرح گدھے کو گدھے کا مال کنٹرول کر لیتا ہے، اسی طرح ہم نے مسلمانوں کو بھی کنٹرول کر لینا ہے، مسلمانوں کو بھی اپنا نوکر، اپنا غلام بنا لینا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان جس طرح گدھا ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اس سے کام لیتے ہیں، جتنا مرضی مالک پیسے کمائے اس کے اوپر سامان لاد کر گدھے کو صرف اپنی مرضی کی خوراک کھلاتا ہے، زندہ رکھنے کے لیے اس کو کھلاتا ہے، باقی اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دیتا۔
باقی اس کو کوئی عمدہ غذائیں نہیں کھلاتا بلکہ اس سے بھاری بھاری کام لیتا ہے، اس کے اوپر اینٹیں لاتا ہے، منمانیاں کرتا ہے، مالک جہاں مرضی لے جائے، جیسے مرضی مارے اور جہاں مرضی اس کو مار دے، پیٹ پر مارے، پیٹھ پر مارے، ٹانگوں پر مارے، اس کی معصوم جگہوں کے اوپر مارے، جہاں پر بھی مارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمانوں کو اپنے ہی ماتحت اس طرح غلام بنائیں گے جس طرح مالک گدھے کو نوکر بنا لیتا ہے، جس طرح گدھا مالک کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا، اسی طرح مسلمان بھی ہماری مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے، ہماری مرضی کے مطابق چلیں گے۔ پھر انہوں نے میٹنگ کی کہ جی مسلمانوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے، مسلمانوں کو پھر کنٹرول کیسے کیا جائے، سیاست کے ذریعے کنٹرول کیا جائے یا پھر حملے کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ پھر آواز آئی، او یہود، یاد رکھنا تمہاری اتنی جرت کیا نہیں کہ تم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکو، حملے کے ذریعے مسلمانوں کو دبا سکو۔ پھر انہوں نے کہا کیا کریں، سیاست کے ذریعے دبائیں۔ کہا گیا یہود بے بہود تم سیاست بھی نہیں کر سکتے، تمہارا تو اپنا کوئی وطن ہی کوئی نہیں جس میں بیٹھ کر آپ سیاست کر سکو۔ ان نے کہا جی پھر کیا کریں، ان نے کہا جی ایسا نیٹ ورک بچھاتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمان خود بخود پھنستے چلے جائیں۔ پھر انہوں نے IMF بنایا اور مسلم ممالک جو ہیں ان کو قرضے دیے اور ان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا۔ چالیں چلتے ہیں، یہی وجہ ہے آج جہاں دل کرتا ہے وہاں پر جا کر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی صرف یہ فلسطین کے اوپر حملہ تھوڑا ہے، مسئلہ فلسطین اسرائیل کا ہے تو شام کے اندر کیوں حملے ہیں امریکہ کے؟ تو یہ کیا ہیں، ان کی سازشیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے صرف اور صرف جواز بنایا ہے فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کا، اور اسی طرح انہوں نے جواز بنایا ہے پوری امت مسلمہ کو رگڑنے کا۔ امریکہ کا جہاں دل کرتا ہے وہاں پر جا کر کیا ہے مرضی کے مطابق جنگیں کرتا ہے، اور مسلمان حکمران، ان کی تمہیں خباستیں سناؤں تھوڑی، خباست نہیں تو اور کیا ہے۔ اب جی ایسی والے کمروں کے اندر بیٹھ کر، جس کے اندر اور ایسے آفس کے اندر بیٹھ کر چائے والا مگ رکھا ہوا ہے، ادھر بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، کرسی لگی ہوئی ہے، ٹانگ کے اوپر ٹانگ دھر کے جی ایک ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، لعنت ہو تیری مذمت پر، پہلے تیرے ہوتے مذمت کرتے ہیں ہم، کھوتیا مذمت تو ہم کریں جن کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے اور نہ ہی کیا ہے کوئی بم ہے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور بھائی مذمت تو ہم کریں جن کے پاس نہ کوئی بم ہے نہ کوئی اسلحہ ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم جائیں ادھر حصہ لینے کے لیے تو ہم سے پہلے اپنے جو محب وطن ہے وہی ہم پہ گولیاں چلا دیں۔ محب وطن نے اپنوں پر گولیاں نہیں چلائی تو سب سے پہلے ہم پر گولیاں چلا دیں گے، اور ادھر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، مذمتی بیان دینا چاہتے ہیں۔ اور بھائی ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کیا جی ہم بیمار ہوں اور ہمیں جی فالج ہو، یا ہمیں اسی طرح کیا ہے کینسر ہو، یا ہمیں پیٹ کی بیماری اٹھے، اس بیماری کے اندر ہم مر جائیں، اسی لیے آئے ہیں؟ جانور کھا رہا ہے ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی مر گیا ہم بھی مر گئے، کیا اسی لیے آئے ہیں؟ وہ بھائی ہم قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ذرا دو نا راستہ۔ پھر دیکھتے ہیں مسلمان کے اندر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ والا خون ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا خون ہے، مسلمان کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا خون ہے، مسلمان کے اندر محمد بن قاسم والا خون ہے۔ کون محمد بن قاسم؟ وہ محمد بن قاسم جس کو پتہ چلا کہ بائبل کے اندر، کراچی کے اندر، حیدرآباد میں ہندوؤں نے ہماری مسلم بہن کو چھیڑا ہے، اور مسلمان بہن نے کہا افسوس ہو تیرے اوپر، تو مسلم حکمران ہے، اس کے باوجود مسلم حکمران ہونے کے باوجود تیری بہن کی غیرت کو للکارا گیا ہے، تیری بہن کی غیرت کو تار تار کیا گیا ہے، تیری بہن کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور تو کرسیوں کے مزے اڑا رہا ہے۔ جب یہ پیغام پہنچتا ہے اس وقت اس کا بھتیجا بیٹھا ہوتا ہے جس کی عمر 16 سال ہوتی ہے، آج کا ہمارا مسلمان 56 سال کی عمر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ 16 سالہ لڑکا محمد بن قاسم نیچے بیٹھا ہوتا ہے، محمد بن قاسم کہتا ہے چچا جان پیغام کس چیز کا ہے؟ کہتا بھتیجا چھوڑ دے، تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں خود جاؤں گا۔ محمد بن قاسم کہتا ہے چچا تیری ہی نو ضرورت ہے، میں ہوں جاؤں گا، جواب دے کر آؤں گا۔ چچا میں کس لیے ہوں؟ چچا میری جوانی پہ لعنت، میری عمر پہ لعنت، اگر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ محمد بن قاسم سمندر کے راستے پر چلتا ہوا آیا، اس وقت لوکیشن ایپ بھی کوئی نہیں تھی، اس وقت لوکیشن کوئی نہیں تھی، لیکن نقشہ لیا
नक्शा लेकर बाइबल के अंदर इसी तरह फतह करता हुआ पहुंचा, मुल्तान के अंदर आकर किला गढ़ा और हिंदुओं को नाक के बल चने चबवाए और हिंदुओं को छट्टी का दूध याद दिलवाया। तुम होते कौन हो? मुसलमानों की गैरत को ललकारने वाले। आज फ़लस्तीनी बहन सिसकती मर गई। फ़लस्तीनी बहन गैरों के कैंपों के अंदर जाकर पनाह लेने पर मजबूर है। गैरों ने भी बहन की इज्जत को ततार किया, गैरों ने भी उनको इजाज़त दी कि आओ मारो बम, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमान सिर्फ ट्वीट करते रहे, मुसलमान सिर्फ टांग पे टांग धरकर ये कहते रहे कि जी हम मजम्मत करते हैं। मुसलमान तेरी इस तरह हुक्मरानी पर लानत है, मुसलमान तेरी बहनों के ऊपर इतना जुल्म किया गया है। अमेरिका होता कौन है? जहां दिल करे वहां पर जाकर उजाड़ कर रख दे, और तू मुसलमान सिर्फ मजम्मत करता रहता है। क्या तू ये समझता है मैंने अगर जी ये कर लिया, अगर जंग के अंदर हिस्सा ले लिया तो मैं 200 साल पीछे जा पड़ूंगा? अमेरिका जहां पर जाता है वहां पर जंग छेड़ देता है, वो 200 साल पीछे क्यों नहीं जाता? तू क्यों 200 साल पीछे जा रहा है? क्या तेरे पास असलिहा नहीं है? हमारे पास जो बम पड़ा हुआ है जी, हम एटमी ताकत हैं। ओ भाई वो अचार के अंदर डाला हुआ है, अचार वाले डब्बे में वो अचार तैयार हो रहा है उस बम का। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल एक्सपायर हो गया हो? कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया तुम्हारा एटम? तुम किस चीज़ की फ़ौज हो? तुम्हारा क्यों नेटो के अंदर हिस्सा है? क्या तुम्हें अपने मुसलमान भाई नहीं हैं? तुम्हें हुजूर ने दर्स नहीं दिया? हुजूर ने फरमाया अल-मुअमिनून करजुलिन वाहिदिन इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु। मुसलमान जितने हैं मिल्लत मुसलमान एक जिस्म, मिल्लत कुफ्र एक जिस्म। कुफ्र हालांकि अमरीकी कौन है? ईसाई। और इसराइली कौन है? यहूदी। अब दो अलहदा हैं। अमेरिका वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, और इसराइल के अंदर जो लोग हैं ये किसको मानने वाले हैं? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। लेकिन चूंकि हैं दोनों क्या? काफिर, तो वो आपस के अंदर मिल गए और मुसलमान को क्या किया? रगड़ डाला। और मुसलमान देख रहा है पहले सऊदी उठे, और मुसलमान देख रहा है पहले ईरान उठे, मुसलमान देख रहा है जी पहले तुर्की उठे। इसी के मुतालिक अहमद फराज ने शेर कहा था, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं वो आपको सुना दूँ, लेकिन चूंकि हमारा मक्का और मदीना उधर हून है इसलिए हम उनका एहतराम कर जाते हैं। वगरना अहमद फराज ने दिल के ऊपर पत्थर रखते हुए ये कह दिया था कि जब पढ़ता हूँ खालिक की किताब, जब पढ़ता हूँ खालिक की किताब तो कहती है ये सऊदी मिसले यहूदी, ये सऊदी मिसले यहूदी, ये भी अजाब जो काबे की कमाई पर पीते हैं शराब। जिस तरह यहूदी अजाब इसी तरह सऊदी भी अजाब। और भाई तुम्हारे अंदर मक्का है, तुम्हारे पास मदीना है। अब यहाँ पर जंगें छिड़ रही हैं जी, अरब की और इसराइल की कभी भी कामयाबी नहीं होगी। जंग अरब इसराइल की नहीं होनी चाहिए, जंग मुस्लिम और किसकी होनी चाहिए? कुफार की होनी चाहिए। फिर उसके अंदर सिर्फ मजम्मतें नहीं जी, हम मजम्मत करते हैं जी, हम तो बस मसलहती पैगाम देते हैं। भाई मसलहती पैगाम तुम्हारा वहाँ पर जाकर मिसाइल खड़ा हो जाता कि करते हो। जिस तरह ये वो कौम है जिसके मुताल्लिक़ कुरान कहता है कि इनको मैंने किस तरह चलाया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं इनके ऊपर पहाड़ लेकर आ जाता। क्या? जिस तरह पत्थर नहीं होता, पत्थर इनके ऊपर पत्थर आकर खड़ा हो जाता। इस तरह करते हो तो ठीक, नहीं तुम्हारे ऊपर अभी गिराऊंगा। इसी तरह अब जाकर हमारा एटम उनके ऊपर गर्दिश कर रहा होता, बाज आते हो ठीक, नहीं तो फिर क्या है? अभी फटा देंगे। वगरना ये सुनने वाले नहीं हैं। काफिर बहुत मर्तबा दरस कुरान के अंदर ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। काफिर इस तरह है जिस तरह जानवर होते हैं, हम इसको कहते हैं ढांढा। ये ढांढे हैं, जानवर हैं। जानवर जिस तरह देख लें हरा भरा खेत, अगर कोई वहाँ पर वो नहीं खड़ा ना, चरवाहा डंडा लेकर आगे कोई नहीं खड़ा, तो जिस तरफ हरा भरा खेत इनको नज़र आता है उस तरफ ये मुंह कर लेते हैं और जाकर उस हरे भरे खेत को क्या कर देते हैं? तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं। इसी तरह काफिर हैं, जिस मुल्क के अंदर मुजाहिद नहीं होता उस मुल्क के अंदर जाकर उस मुल्क के हरे भरे खेत को, उनके छोटे नहत्ते बच्चों को भी क्या कर देते हैं? ये ज़िबा करके रख देते हैं। इस काफिर में और जानवर में कोई फ़र्क ना है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि गैरत खाएँ, गैरत होनी चीज़ है। हुजूर ने फरमाया कि मैं गैरतमंद हूँ। देखें हुजूर ने फरमाया ना कि बच्चों को भी कुछ ना कहो और तुमको भी कुछ ना कहो।
हुजूर ने फरमाया जब हमारे मातहत होंगे, कौन? कुफार। कब? जब हमारे मातहत होंगे। तब फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई नहीं, कोई नहीं, सारे मैंने तुम्हें क्या कर दिया? माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। वगरना जब तुम ललकारोगे तो फिर हुजूर मोतियों जैसे दांत भी तुड़वाने के लिए मैदान के अंदर निकल जाते हैं, और हुजूर ने मोतियों जैसे दांत तुड़वाए और आज हमें मजम्मत कर रहे हैं। हुजूर से बढ़कर हम ज़्यादा वो आ गए हुक्मरान। ये हुक्मरानी आने जाने वाली चीज़ है, और इसी तरह ये जो जान है ये भी आनी जानी चीज़ है। ये जान भी बरकरार रहने वाली नहीं है। वो मुशर्रफ बदबख्त चला गया, वो ना रहा, इसी तरह रहना किसी और ने भी नहीं है। कोई ये कहता है कि जी मेरे पास तो हुक्मरानी है, ये हुआ है, मैं तो मौज उड़ा लूँ, कोई नहीं। आज तो रंग परंग की मौजें उड़ा, कल को तुझे कब्र के अंदर रंग परंग के कीड़े मकोड़े खाएंगे, कोई हर्ज नहीं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। अगर मुसलमान एक हो जाएं तो फिर मैं आपको बतलाऊं, जिस तरह शहद की मक्खियाँ होती हैं, एक तरफ क्या होता है? कुत्ता होता है। ताकत कुत्ते के अंदर ज़्यादा है या शहद की मक्खी के अंदर ज़्यादा है? कुत्ता अपनी ज़ात के क्या है? खिलाफ है, एक दूसरे को भौंकता है। कुत्ता कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता, वगरना इंसानों का गुलाम बन के रहता है, इंसानों के पैर चाटता है, इंसानों के सामने अपनी दुम हिलाकर मारता है और सफाई कर देता है। उसके बावजूद, इतना वफादार होने के बावजूद, दुनिया क्यों कहती है कि इससे अच्छा था कि कुत्ते को खिला देता? इसलिए कि वो अपनी नस्ल को बर्दाश्त नहीं कर देता। आप पास कुत्ता भौंक रहा है, आपने रोड़ा उठाया, उस कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ता भाग जाएगा। और अगर वही रोड़ा आपने शहद की मक्खी की तरफ फेंका तो शहद की मक्खी भागेगी नहीं, वो आपके पास आएगी, सारी आपके पास आएगी, एक दो भी इधर उधर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें मारा है, आपने हमें छेड़ा था। इसी तरह मुसलमानों को कहा गया है। आज मुसलमान बड़ी माजरत के साथ हमारी हालत वही पड़ी है कि हम बेवफा होते चले जा रहे हैं, वफादारी को छोड़ते जा रहे हैं कि जी बस चलो कोई नहीं, 2-4 हज़ार फ़लस्तीनी मर जाएंगे ना, शहीद हो जाएंगे ना, चलो कोई हर्ज नहीं, हम तो 200 साल पीछे नहीं जाएंगे। और भाई तुम्हें ये क्या किया हुआ है? ट्रक की सुर्ख बत्ती के पीछे लगा हुआ है। वगरना किसने कहा जिहाद के बगैर तो गुजारा ही नहीं है? हुजूर ने फरमाया अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, जिहाद क़यामत तक चलता रहेगा। मुसलमानों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिहाद के मैदान में गया हूँ, अबू बकर को भी ले गया हूँ, उमर को भी ले गया हूँ, अपने अदना से अदना सहाबी को भी ले गया हूँ, उस सहाबी को भी ले गया हूँ जिसने सुबह कलमा पढ़ा है, शाम को शहीद हो गया है, एक भी नमाज नहीं पढ़ी, उसके बावजूद वो जन्नती है। मैं अपने उस मुसलमान को भी जिहाद के अंदर ले गया हूँ। तो मुसलमान तू बता, तेरी मिसाल उस मौलवी की तरह हुई पड़ी है जो मौलवी दुआएँ करता था और सामने हलवा रखा होता था, अल्लाह हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमा, अल्लाह हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमा। जहाँ पर भी ख़त्म पढ़ने के लिए जाता है यही दुआ करता है, अल्लाह हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमा। एक दिन बाबा जी बैठे थे, एक किसान बाबा जी, इसी तरह बिल्कुल सादे बाबा जी बैठे थे। बाबा जी ने कहा मौलवी साहब क्या मैं पंप ले आऊँ और हलवे के अंदर रख दूँ ताकि तुझे शहादत नसीब करवा दूँ? हमारी मिसाल यही हुई पड़ी है कि प्लेट के अंदर हलवा खाते खाते शहादत मिल जाए, हमें खाते खाते हम मर जाएं, लेकिन कुफ़ार का सामना ना करें, जिसकी वजह से आज हम क्या हुए पड़े हैं? रुसवा हुए पड़े हैं। वगरना मुसलमान यकीन जानिए हर तरह के मादनियात मुसलमानों के पास हैं, सारी कुव्वतें मुसलमानों के पास हैं। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, समंदरी रास्ते हूँ मुसलमानों के पास, तेल के ज़ख़ायर हैं मुसलमानों के पास, ज़मीनी रास्ते हैं तो वो भी किसके पास? मुसलमानों के पास, हवाई रास्ते हैं तो वो भी किन के पास हैं? मुसलमानों के पास। और काफिर कोई इस तरह नहीं है कि 5-7 मुल्क हैं तो सारे ही काफिर इकट्ठे बैठे हों, इस तरह भी नहीं है। अगर एक मुल्क हमला कर रहा है तो दूसरा मुल्क इजाज़त ना दे तो हूँ नहीं बैठे रहें, कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी मुसलमान के अंदर ये खुसूसियत है कि मुसलमान जो लड़ता है ये जान की परवाह नहीं करता, और काफिर वो तो जान का है ही लालची। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बतलाऊँ, अफ़गानिस्तान के अंदर ना अमरीकी फ़ौजी नहीं है, ये सुपर पावर नहीं था, ये बदबख्त जब आया है तो अफ़गानियों ने क्या किया है? अफ़गानियों ने इनको कहा है कि यार देखो हमें तंग ना करो, हम पुरअमन लोग हैं, हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगरचे हमें डंडे पकड़ना नहीं आता, अफ़गानियों ने कहा, पगड़ियाँ बांधना नहीं आता, बस सीधे साधे ऐसे 2 फेर देते हैं और बांध लेते हैं, लेकिन हमें छेड़ो नहीं, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी ना छोड़ो, तुम होते कौन हो, हमारे पास तो जदीद टेक्नोलॉजी है। अफ़गानियों ने कहा आ जाओ फिर, क्या करो, आ जाओ फिर।
افغانیوں نے ایک خوبصورت کردار ادا کیا، وہ یہ کہ امریکی جیسے ہاتھ چڑھتے نا، ان کو ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھ دیتے۔ افغانیوں نے پانچ امریکی ملے ہیں، ان کو ذبح کر کے کیا کر دیا انہوں نے؟ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھ دیا۔ پیچھے آنے والی فوج وہ کہتی تھی نوکری چھوڑتے ہیں، پیشاب کرنے بھی نہیں جاتے کہ یہ نہ ہو اکیلے جائیں اور پکڑے جائیں، وگرنہ مسلمان دیکھیں گے نہیں، ڈائریکٹ ذبح کر کے رکھ دیں گے۔ بھائی مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا ظلم کیا ہے؟ ابھی جب بمباری کی ہے، یقین جانیے مسلمانوں کے یہ جو میں آپ کو نہیں بتلا سکتا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتہ، ان کے ایسے لوتھڑے خون کے نا علیحدہ ہوئے پڑے ہیں، ان کے اندر یا تو کوئی لکڑ گھسی ہوئی ہے یا کوئی چیزیں گھسی ہوئی ہیں، چیخ و پکار کوئی ان کی سننے والا ہی نہیں ہے، اور مسلمان صرف مذمت کر رہے ہیں۔ مسلمان حکمران کو کیا چاہیے؟ میں عرض کر رہا تھا، محمد بن قاسم نے کہا بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی جہاد کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا نام ایسے ہے جس طرح چمکتا ہوا رات کو خوب ستارہ ہوتا ہے، اس کا نام نہ لیا جائے تو جہاد کا مزہ بھی نہیں آتا۔ حضور کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد اگر کسی نے جہاد کو 4 چاند لگائے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے لگائے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اگر کسی نے جگایا ہے تو وہ نور الدین زنگی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنایا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت غمگین اور پریشان رہتے تھے۔ کسی فوجی نے پوچھا سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ اتنی فتوحات ہم نے کی ہیں، زمین کا اکثر حصہ، اکثر و بیشتر ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی آپ خوش نہیں ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ مجھے یہ بتلاؤ، جس ماں سے اس کا چھوٹا بیٹا یا چھوٹی بیٹی چھین لی گئی ہو، اس کی کیا حالت ہوگی؟ کیا ماں کو ہنسنا آئے گا جس سے چھوٹا دودھ پیتا ہوا بچہ چھین لیا گیا ہو، یا دودھ پیتی ہوئی بچی چھین لی گئی ہو، کیا اس ماں کو بھی چین آئے گا؟ اس فوجی نے کہا سلطان کبھی بھی چین نہیں آئے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ سے جو مسجد اقصی چھینی گئی ہے، جو مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی، 100 سال ہو گئے ہیں، وہ عیسائیوں کے پاس ہے، 583 ہجری ہوا پڑا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیسے ہی ہنسوں؟ میں ہنس سکتا ہوں کہ جب بیت المقدس ادھر ہے، ہماری طاقتیں کیا بس ایسے لوگوں کو مارنے کے لیے ہیں، یہ صرف زمینیں فتح کرنے کے لیے ہیں؟ اور ادھر عیسائیوں نے کیا ہوا تھا، جگہ بجگہ قلعے گاڑے ہوئے تھے، قلعے بہت مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، اور بیت المقدس کو فتح کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس وقت تک خوشی نہیں آئے گی، چین نہیں آئے گا جب تک میں اس کو حاصل نہ کر لوں۔ تو انہوں نے مدد کی، انہوں نے کوشش جاری رکھی، مسلم فوج جمع کی۔ تو مسلم فوج جمع کرنے کے بعد انہوں نے اپنی فوج بھیجی، تو انہوں نے چونکہ قلعے بنائے ہوئے تھے تو پہلے تو شکست ہوئی، پھر انہوں نے مشرقی سائڈ کے اوپر ایک درال لگائی، اس کے اندر سراغ لگایا، اس کی وجہ سے ان کو کنٹرول کیا اور مسجد کیا کر لی، قبضے کے اندر کر لی۔ اور مسجد اقصی جو ہے اس کے تقریباً کوئی 14 دروازے ہیں اور اس کے 4 مینار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی فلسطین کے اندر آنا ہے، دمشق کی جامع مسجد کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی کیا کرائی ہے، امامت کرائی ہے، اور یہ ایک پوری سیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی بھی کیا، مسجد اقصی کی راتوں رات کیا کرائی ہے، سیر کرائی ہے۔ اور مسجد اقصی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی کیا کروائی ہے، امامت کروائی ہے۔ تو اب امام کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر مسجد بھی کن کی ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کی۔ آج وہ مسجد یہودیوں کے پاس کیوں چلی گئی؟ کچھ کنٹرول ان کا بھی تھا، اب چھڑوایا تو ہے، لیکن اللہ خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے مسلمانوں کی۔ انہوں نے اس شیطانی فوج کو للکار تو دیا ہے، لیکن شیطان آپ کو پتہ ہے چالیں چلتا ہے، اور پھر جب ایک شیطان کو کچھ ہوتا ہے تو سارے شیطان کیا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک کوے کو کچھ کہہ دو تو سارے کوے پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ بندے کو چھیڑنا حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کو چھیڑ دو، پھر وہ نہیں دیکھتی شہد کی مکھیاں،
یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یا ایسے بھول کر اس سے چھیڑ چھاڑ ہو گئی ہے، پتہ نہیں اس نے جان بوجھ کر چھیڑ چھاڑ کے چھوڑتی نہیں ہے پھر، تو اسی طرح کفار بھی اسی طرح کرتے ہیں، سارے مل جل جاتے ہیں اور ادھر مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں جی ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم کیا کریں گے مرنے کے لیے، ہم تو نہیں مار سکتے، کیسے جہاد کریں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تو پھر ان مسلمانوں کو کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ جہاد نہ کریں، آپ کے اوپر کوئی بیماری آئے گی اس بیماری کے اندر مر جانا، کوئی حرج نہیں، جیسے ہم نے مرنا نہ ہو۔ تو مسلمان مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، مسلمان کو اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے 10واں پارہ ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 بندے 200 بندوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ مسلمان جب لڑنے والے ہوں ایک بندہ 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج جتنے مسلمان ہیں اتنے یہودی نہیں ہیں، یہودیوں کی ٹوٹل آبادی رکھو تو وہ کتنی ہے؟ 1.5 کروڑ۔ مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ 1.5 ارب۔ حضور نے پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ایک دور آئے گا، اس دور کے اندر اس طرح لاشیں بہی جائیں گی کہ ایک پرندہ، وہ پرندہ جو گوشت نہیں کھاتا بلکہ ان چیزوں سے دور بھاگتا ہے، وہ اڑے گا تو اس کو زمین کے اوپر لاشیں نظر آئیں گی، وہ اڑتا رہے گا حتیٰ کہ تھک جائے گا، تھک کر جب اس کے پر کام کرنا چھوڑ جائیں گے تو وہ تھک کر گر پڑے گا، جب بے ہوش ہوگا گرے گا تو زمین کے اوپر اس وقت ایک لاش کے اوپر جا کر پڑے گا۔ تو اس طرح کا کیا ہوگا؟ قتل عام ہوگا اور مسلمانوں کے اوپر قیامت ہوگی۔ یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ کیا کتاب الفتن ہے، کبھی پڑھے نا کتاب الفتن، کیا یا رسول اللہ اس وقت ہم کمزور ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تھوڑے نہیں ہوو گے، اس وقت تم زیادہ ہوو گے، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح پانی کے اوپر میل کچیل ہوتا ہے، جو سیلاب کے اندر یہ اوپر جو فوارے ہوتے ہیں، اوپر جو غبارے نما بنے ہوتے ہیں، وہ گندگی کے ہوا آتی ہے وہ خود بخود مٹ جاتے ہیں، خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح جھاگ کی تمہاری کیا بن جائے گی؟ مثال بن جائے گی۔ جس طرح صرف کی جھاگ ہوتی ہے، اس وقت صرف تھا نہیں، حضور نے فرمایا جس طرح جھاگ ہوتی ہے پانی کی، اس جھاگ کے برابر تمہاری حیثیت ہوگی، خود بخود تم مٹ جاؤ گے، خود بخود ایک دوسرے کو کھا جاؤ گے، دوسرے کی خاک پرواہ کرو گے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم خود ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، لیکن کافروں کے پاس جانے کی ہمارے پاس جرات ہی نہیں ہے۔ کافروں کی ایک خصوصیت بتلا دوں، ان کو اگر کسی کو قرضے کی ضرورت پڑتی ہے نا تو وہ سود پر اپنے آپ کو قرضہ نہیں دیں گے۔ یہودی ان کو اگر ان کے کسی کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہم قرضہ مانگ لینا، پیسے پڑے بھی ہوں میرے پاس تو نہ ہیں، وہ کہتا ہے جیب میں نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں، جس طرح وہ کہتا ہے ذہن کے اندر گھر میں تو ہے جیب میں تو نہ ہے نا، جی نہیں جی میرے پاس نہیں ہوتے تو دے دیتا۔ پھر یہ بندہ جا کر کیا کرتا ہے؟ سود اٹھا لیتا ہے، اور سود کھانے والا رب سے جنگ کرنے والا ہے، اور جب رب سے جنگ کرے گا رب اس کو چھوڑ دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرض دیں گے تو سود نہیں لیں گے، اور مسلمان اس وقت تک اس کو ادھار دے گا ہی نہیں جب تک سود پر ہی نہ دے۔ تو یہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ہماری حالت ہوتی جا رہی ہے، ہم ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، جب ایک دوسرے کو کھائیں گے تو ان کا مقابلہ خاک کریں گے۔ تو آج یہی وجہ ہے، حضور نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس قرآن تو ہوگا صرف الماری کے اندر سجانے کے لیے، صرف قرآن پاک کو موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دیں گے، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور الماریوں کے اندر سجا کر رکھ دیں گے، کوئی پتہ نہیں کہ قرآن پاک کے اندر کتنے خزانے ہیں۔ میں نے عرض کی ہے درس کے اندر کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ آؤٹ آف کنٹری نہ کمانے کے لیے چلا جاتا ہے، جب جاتا ہے تو وہ اپنی ماں کو کچھ پیسے دے کر جاتا ہے بڑھیا کو، اس سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بھیک مانگنے پر شروع ہو جاتی ہے، بھیک مانگتے ہیں تو ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ امی تیرا کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا تو ایک پتر ہے۔ امی پھر آپ کو وہ کچھ دیتا نہیں ہے؟ نہیں بیٹا وہ بھیجتا تو کچھ نہیں ہے، بس ہر مہینے ایک خط بھیج دیتا ہے میرے پاس، شکر ہے بس زندہ ہے، اس کے خطوں کو نا میں دیوار کے ساتھ چپکا دیتی ہوں اور ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہوں اور خوش ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جاتا ہے تو جا کر دیتا ہے، وہ جتنے بھی یہ خط لگے ہوئے تھے نا دیوار کے اوپر، وہ خط نہیں تھے، وہ در حقیقت چیک تھے، تو ان چیکوں کو پڑھا، اس کے اوپر تو بہت سارے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ بڑھیا
उन ख़तों को क्या कर, उनको ख़त समझ रही है और उनको चूम भी रही है और उनको देखकर अपनी आंखें भी ठंडी कर रही है। इसी तरह आज हम कुरान पाक को चूम भी रहे हैं, सीने से भी रख रहे हैं, सीने से भी लगा रहे हैं और उसका अदब एहतराम भी कर रहे हैं। ना खुद पढ़ते हैं ना किसी से पढ़वाते हैं। जिस तरह बुढ़िया ने ना तो खुद पढ़ा न ही किसी से पढ़वाया, भीख मांगती रही, इसी तरह ना हमने खुद कुरान पढ़ा न किसी पढ़े हुए से कुरान सुना, जिसकी वजह से हम भी क्या होते रहे, रुसवा होते रहे। वगरना कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक के अंदर इन यहूदियों के मुतालिक ये आया है कि ये यहूदी वो हैं कि इनके ऊपर पहाड़ आकर खड़ा हो जाता फिर ये चलते थे, वगरना ये चलते ही नहीं थे। सीधी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जिस तरह गधे को जब लगती है ना, फिर गधा अपनी मर्जियाँ नहीं करता, मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। इसी तरह काफिर भी कभी भी सीधे नहीं होंगे जब तक इनके ऊपर कोई डंडा नहीं आएगा। उस वक़्त सीधे होंगे जब इनके ऊपर क्या आएगा, कोई डंडा आएगा। वगरना ये क्या करते हैं, अल्लाह पाक ये क्या लड़ सकते हैं? अल्लाह पाक ने हमें जवाब दिया कि नहीं, ये लड़ नहीं सकते। इन्होंने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, फ़ज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा तू जा, तेरा रब जाए, जाओ जिहाद करो, हम तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आज भी ऐसा ही है। अमेरिका तू आ जा, मुसलमानों के साथ लड़, हम तो लड़ ही नहीं सकते। पहले आपने क्या सुना है कि जी सारे यहूदी टिकटें ले रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर अमेरिका आया, अब जी अमेरिका लड़ रहा है। तो ये खुद लड़ने वाले नहीं हैं, इनकी जुर्रत ही नहीं है। फिर अल्लाह ये क्या करते हैं, फिर सूरत इब्राहीम के अंदर अल्लाह ने हमारी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ने फरमाया व इनकान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, ये साजिशें चलते हैं, साजिशों के तहत दूसरों को फंसाते हैं, दूसरों को लड़वाते हैं, दूसरों को मरवाते हैं और ख़ुद चाल करके पीछे चले जाते हैं। और इनकी चालें ऐसी होती हैं कि पहाड़ों को तो अपनी जगह से हिला सकते हैं लेकिन किसी को समझ नहीं आ सकती। लेकिन अल्लाह है जो इनकी चालों को क्या करने वाला है, तोड़ने वाला है, इनकी चालों को क्या करने वाला है, ख़त्म करने वाला है। तो आज मुसलमान उनकी चाल के अंदर फंसे हुए हैं। यही वजह है कि अच्छा अब मुसलमानों का कसूर क्या है, वो इन्होंने ये तो बेबहूत थे, इनकी कोई आबादी ही नहीं थी, फिर ये कैसे आबाद हो गए इसराइल के अंदर। तो मुसलमानों ने वो गलती की जो गलती थोड़ी बहुत हमने भी की है। वो कौन सी गलती की है? हमने गुरु नानक राहदारी दी है ना, इसी तरह फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन बेचना शुरू कर दी। क्या कर दी? यहूदियों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन बेचना शुरू कर दी। जब उन्होंने ज़मीन बेची थोड़ी थोड़ी करके, तो उन्होंने क्या कर लिया, सारा कब्ज़ा कर लिया। फिर उन्होंने इनको भी क्या कर दिया, ग़ुलाम बना दिया। साफ ज़ाहिर है अमरीका उनको अमन के लिए 10,000 अरब डॉलर दे रहा है, वो भी सिर्फ किस लिए, अमन के लिए। तो अब आप बताएं उनकी माली हैसियत क्या है। तो मुसलमान कैसे ना उनकी साजिश के अंदर फंस जाते। तो मुसलमानों को आज उन्होंने क्या कर दिया है, ग़ुलाम बना दिया है। और हमारे जो मुसलमान हैं ये कहते हैं हम 200 साल पीछे चले जाएंगे, और ये हमारे मुसलमान ये बस अपना मफाद तो देखते हैं, टांग के ऊपर टांग धर कर सिर्फ क्या करते थे, मजम्मत कर रहे हैं। बाकी भाई तुम्हारा एटम बम कहाँ जाएगा, तुम्हारे मिसाइल कहाँ जाएंगे, तुम्हारी ताकतें कहाँ जाएंगी, ये अपनी ताकत को ललकारने के लिए तैयार नहीं है। जब फ़लस्तीनी बिल्कुल हर तरफ से लाचार हो गए, उन्होंने कहा मरना तो वह ही है, क्यों ना कुछ करके मर जाएं। उन्होंने सर तो उठाया है। अब मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि मुसलमान उनका क्या करें, साथ दें। अब साथ देने के लिए चूँकि आपको पता है हम जो है ना, हम वो जाकर उनके साथ लड़ तो नहीं सकते, कम अज़ कम आवाज़ तो हम उठा सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो क्लिप बनाया जाए, और इसी तरह जहाँ पर जिस तरह आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ उठाएं, और क्या है ईवान बाला के अंदर पहुँचाई जाए, और उनको कहा जाए सिर्फ मजम्मत के ऊपर गुजारा ना करो। अमेरिका आ गया तो तुम क्यों नहीं पहुँच सकते? क्या तुम्हारे पास जहाज़ नहीं है? क्या तुम्हारी टांगें नहीं हैं? तुम्हारी आँखें नहीं हैं? तुम्हारे कान नहीं हैं? तुम रोटी नहीं खाते, लिहाजा तोड़ी खाते हो कि तुम उनको जवाब नहीं दे सकते। अमेरिका की जुर्रत कैसे हुई कि वो यहाँ पर आया? तो ये क्या है, इसी मकसद के लिए अभी नमाज जुमा के बाद ना एक एहतजाजी मुज़ाहरा है, उसके अंदर जो शरीक हो सकता है उसके अंदर भी शरीक हो। वगरना जो सोशल मीडिया है इस पर सही तरीके से आपकी आगाही नहीं की जा सकती। ये जो सोशल मीडिया है, मीडिया के ऊपर तो मर्ज़ी की ख़बरें आती हैं। जब दिल करता है किसी को मुजरिम बना देते हैं, जब दिल करता है किसी को क्या कर देते हैं, साफ़ और पाक बना देते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं सियासी बातें नहीं कर रहा, वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जी कौमी ख़जाना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, फिर क्या होगा जी, इसहाक डार को बुलाया जाए।
اسحاق ڈار آ گیا بھائی قومی خزانہ پھر بھی خالی، وہ ملک کے حالات درست ہو گئے نہیں جی، اب نواز شریف آ رہا ہے وہ آ کر ملک کو سنبھال، کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا جب تک کوئی دیندار نہیں آتا۔ اور انہوں نے اپنی مرضی کی خبریں بھیجنی ہوتی ہیں اور ہمیں کیا کر لیتے ہیں، گھما لیتے ہیں اور گھما کر ٹرک کی سرخ بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا بھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، سیاسی اوپر والے، نچلی سطح کی تو بات ہی نہیں ہے، اوپر والی سطح کے جو ہیں نا، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن عوام کو آپس کے اندر ایک دوسرے کا کیا کر دیتے ہیں، مخالف بنا دیتے ہیں۔ بھئی جو جس پارٹی سے ہے اسی پارٹی کو اس کو کیا ہو، مبارک ہو، بھئی ٹھیک ہے تو اسی پارٹی کے اندر خوش رہے، باقی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات نہ کیے جائیں۔ آج یہ آپس کے جو اختلافات ہیں یہ ہمیں کھا گئے ہیں۔ دنیا نے ہمیں کہا کہ جی دیوبندی بریلوی اہل حدیث اختلاف ہے، بھئی اس سے بڑا اختلاف تو سیاسی اختلاف ہے، جس نے جانیں لے لی ہیں، جس نے باپ کا بیٹے کو دشمن، بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیا ہے، وہ اختلاف دنیا کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو کیا ہونا چاہیے، آپس کے اندر متفق اور متحد ہونا چاہیے۔ جس طرح شہد کی مکھیاں آپس کے اندر متفق اور متحد ہیں، انسان جتنا مرضی طاقتور کیوں نہیں ہوتا ان کو چھیڑتا نہیں ہے، اسی طرح جب کتا ہوتا ہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہے اور جب اس کو چھیڑا جاتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کیوں؟ ان کے اندر آپس میں اتفاق اتحاد نہیں ہے۔ میں نے مثال دی ہے کووں کی، کووں کے اندر آپس میں کیا ہے، اتفاق اتحاد ہے، اور اسی طرح شہد کی مکھیوں کے اندر آپس میں کیا ہے، اتفاق اتحاد ہے۔ ہم اتفاق اتحاد پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے سناتے آ رہے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کم از کم ہم ان مجاہدین کے ساتھ جا کر کفار کے خلاف لڑ نہیں سکتے تو ہم جہاد کر تو سکتے ہیں۔ ایک جہاد وہ یہ ہے کہ ہم جن کے ساتھ بولتے نہیں ہیں ان کے ساتھ بولنا شروع کر دیں، اس کا بھی کفار کے اوپر کیا ہوگا، اثر ہوگا۔ یقین جانیے اس کا بھی کیا ہوگا، کفار پر اثر ہوگا۔ اگر آپ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں ان کے ساتھ بولنا شروع کر دو۔ حضور نے فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے کیا کرے، حق بات بیان کر دے۔ پھر فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ کیا کرے، جہاد کرے۔ تو ہم کم از کم وہاں پر جا کر جہاد نہیں کر سکتے، ان مجاہدین کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ادھر میں آپس میں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں۔ اتحاد کر کے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے پھر انشاءاللہ رب ذوالجلال ہماری کیا فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر کسی صورت بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دعا ہے اللہ رب العزت فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے۔